بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی جد حسن حسین مولانا و مولانا صلیح علی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهبكم الرجس والبیت ويطہرکم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نبی آج میں آپ کو سورہ سے نکلا اور کھانے سے یہاں آنے میں 4 گھنٹے لگے. میں سر گھوم رہا ہے تو بتا نہیں سکتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور رقم یہ ہو گیا کہ موبائل میں آف ہو گیا. اور میں اس علاقے میں گھوم رہا تھا بہت دیر سے پدما نگر کو پیچھے سے آگے سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک ہی بار آیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں بہت پریشان ہو گیا. پھر میں لوٹ کے جا رہا تھا کسی ایک مومن کو وہ درگاہ ہے وہاں سے بلا لوں یا لے لوں. موبائل کام نہیں کر رہا تھا لیکن جس کا ہوتا ہے وہ انتظام کر دیتا. ایک انسان مل گیا. انہوں نے کہا کہاں جانا ہے. میں نے کہا پدما نگر جانا ہے. بیٹھ گئے. وہ آپ پہنچا دیتے ہیں وہاں بارگاہ میں. پھر گفتگو ہوئے. کہا کہ آج کل وہاں مجلس وہ خمسہ چل رہا ہے. بلال کاظمی پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا جناب مجھے تو نہیں معلوم کہ بلال کاظمی پڑھ رہے لیکن آج مجھے پڑھنا ہے. تو پھر وہ لا کے یہاں تک چھوڑ گئے. تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک روایت دیکھی ہے. اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. روایت یہ ہے کہ کوئی کسی مجلس میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا جب تک ایک دن پہلے رسول اللہ کا لکھا. اب نہیں معلوم مومن جو یہاں ہم تک پہنچائے اس کو یہاں مجلس تک آنا تھا یا نہیں آنا تھا. لیکن امام بارگاہ تک پہنچا کے زہرا نے بتایا تجھے میرے حسین کے ذاکر کو پہنچانا ہے. اور وہ بہت زبر محمد والے ماما پر اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ان کا شکر گزار ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس منبر سے انشاءاللہ مطول اس کا اجر میں عنایت فرمائیں گی. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا ہے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے. بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے. ترجمہ بھی بہتر جانتا ہے. اور کیوں نہ جانے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ بچے ہمارے علماء سے بہتر ہیں. یہ اس فرض ادا کی دین ہے کہ یہاں بچے آ کے درس سے اہل بیت لیتے ہیں. اتنا عالم بن جاتے. میرا بچہ عالم ہوتا ہے. ہمارے علماء کی بات دور کی ہے. پہلے اگر ہمارے علماء سے ٹکرانا ہے تو میرے بچوں سے گفتگو کر لو. بچے ضرور نہیں جب محمد والا ارادہ ہے اللہ کا کہ اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھے. جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے. جلدی سے دو چار باتیں. کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کے ضد کو اگر پہچان لیں تو وہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی سفیدی کیا ہے. اگر آپ کالے کو جان جائیں تو سفیدی سمجھ میں آ جائے گی. دن کو جاننا ہے یا رات کو جاننا ہے تو دن کو سمجھ لیجیے رات سمجھ میں آ جائے گی. عالم کو پہچاننا ہے تو جاہل کو دیکھ لیجیے عالم بھی پہچان میں آ جائے گا. گھر والے کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لیجیے. گھر والے کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے گی. پہچان نہیں تھی ساری چیز پہچانی جا سکتی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھنا ہے. نجاستوں کو دور رکھنا ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. نجاستیں ان تک نہیں آ سکتی. یہ نجاستوں تک نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. اور نجاستیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. جلدی جلدی اگر لباس نجس ہو جائے تو بھائی زبر محمد والے محمد
ضرور بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے علماء ہمارے مذہب کی بھی رونق ہے، ہمارے خطابت کی بھی رونق ہے، ہمارے محراب کے رونق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہماری قوم کی پہچان ہمارے علماء ہیں. ہاں بے شک بے شک. میں ایک بات دیکھوں، کبھی بھی علماء سے ٹکرانے کی کوشش نہ کیجیے. اس سے ہم بات معلوم کہاں تک جائے. آج تو ہم اتنا ترقی کر رہے ہیں کہ علماء مرجع تک پہنچ گئے. کیا کہنا، جنہیں اپنا نام لکھنے نہیں آتا، ہاں ایک آیت کو دے دیا جائے کہ اعراب لگا دیجئے، ہائے ہائے زبر زیر پیش اس کا استعمال کر دیجئے، تو چہرہ دیکھنے وہ انگلی رکھتے ہیں رہبر پر، وہ انگلی رکھتے ہیں مرجع پر، وہ انگلی رکھتے ہیں علماء پر. بھائی جدید مولانا آپ کی اجازت سے ہر چیز کا کوئی متخصص ہوتا ہے. کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جاؤ، بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس نے نسخہ لکھا، آپ کو حق ہے یہ کہنے کا ڈاکٹر صاحب یہ نہیں یہ لکھیے. بولیے حق ہے آپ کو؟ ہے نہیں. ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر کوئی میتھ کو سالو کر رہا ہے، آگے نہیں یہاں پہ یہ تھیوری نہیں یہ تھیوری چلے گی. سائنس پڑھا رہا نیوٹن کی تھیوری کیوں نہ یوں ہے، کہنے کا حق ہے. ایک انجینئر کے پاس جا کے آپ بتانے لگے کہ دیوار کیوں نہیں ایسے بننی چاہیے، تو کہ جناب اپنا کام کیجیے، میرا یہ کام ہے مجھے کرنے دیجیے. سبحان اللہ. کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم ڈاکٹر کو انگلی نہیں رکھ سکتے، ہم انجینئر کو انگلی نہیں رکھ سکتے، انگلی نہیں رکھ سکتے. انگلی اس پر رکھا جاتا ہے جو آپ کے بچوں کو دین سکھاتا ہے، آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے. ضرور ہے بات آئے گی تو ہم یاد رکھیے گا. ایک بات اور کہہ دوں کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں کوئی عالم نہیں ہے. ہمیں کوئی عالم نہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کے مولانا عالم کی بات ہے، ہم تو علماء رکھتے ہیں. علماء کی بات ہم تو عالم رکھتے ہیں. جلدی سے عالم رکھتے ہیں نا. لیکن میں ایک واقعہ ایران میں ایک وفد کیا تھا ہندوستان کے ناصر مکارم صاحب سے ملنے کے لیے. عالم ہے، مرجع ہے، لیکن ہندوستانیوں سے بات نہیں کر پائے. ہندوستانیوں سے بات نہیں کر پائے. میں کہیں اور لے جا رہا ہوں، بیدار ہوئی گا. ان کے لیے مترجم کی ضرورت ہوئی. ایک مترجم ہے، اس نے ہندوستانی بات کو ٹرانسلیٹ کیا، ان تک پہنچایا. انہوں نے جو کہا فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ان تک پہنچایا. علماء کی بھی ایک حد ہے. اب ہمارے کچھ علماء بھی ہیں، جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا، جن کے سمجھ میں علی نہیں آتا. تبھی تو میں کہنا مرجع ہے، عالم ہے، لیکن نہیں جانتے. ایک ترجمہ کی ضرورت پڑی، ایک مترجم کی ضرورت پڑی. عالم وہ ہے جو سب جانتا ہو. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم وہاں پر بیٹھنے والا کیا ہے. اگر کائنات میں کوئی عالم ہے، کائنات میں کوئی عالم ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. ایک وفد ہندوستان سے آ گیا، مولا ہندی آ گئے. گفتگو امام سے کر رہا ہے، امام نے اسی زبان میں جواب دے دی. لوگ مولا کیا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ آپ نہیں بھاؤ، اس انگریزا ہے نا، میرے ہاتھ میں تو لیا، زبان پر رکھا، دے دیا. اور وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس انگریزے کو جو مولا کائنات نے اپنے لعاب دہن سے بس کرایا تھا اپنے منہ پہ رکھا تو میں 70 زبان بولنے لگا. میں 70 زبان بولنے لگا.
تو عزیزوں جس کے لعاب میں یہ اثر ہو کس انگریزی سے مت ہو کے کسی کے جہان میں چلا جائے تو وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جائے تو جو مجسمہ علی ہو ضرور ہے تو محمد معلوم آپ نے کتنے لوگوں نے زیارت کی ہے اور زیارت نہیں کی خدا ہم سب کو زیارت سے مشرف مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جسے درسو کہتے ہیں اسے بدل دیا گیا تھا اس کا نام در فیل رکھ دیا تھا باب فیل رکھ دیا تھا لیکن جب ہماری حکومت بنی یعنی ہمارے علماء آئے انہوں نے کا نام اصل نام پر رکھ دیا تھا وہ دروازہ جس سے اژدہا آیا ایسا ٹھیک ہے وہ دروازہ جس سے اژدہا روایت آپ کے سامنے ہے کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں کہ اژدہا داخل ہوا اب آپ کسی مجلس میں کوئی اژدہا داخل ہو جائے تو پھر ان سے پوچھئے جو اس پد میں ہوں گے روایت کہتی ہے سب بھاگنے لگے اٹھنے لگے جانے لگے علی نے کیا بیٹھا میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی ضرر نہیں ہوا ہے آنے والی پیروں کا بوسہ دیا خود کو کان علی تک پہنچایا اپنی زبان میں کچھ کہا دیکھیے ہمارا علی کیا ہے اپنی زبان میں کچھ کہا مولا نے بھی جواب دیا اس کی ہی زبان میں اس کی ہی زبان میں مولا نے جواب دیا وہ تھوڑی دیر سنتا رہا پھر نیچے اترا امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور چل پڑا کہ مسلمان بول اٹھا یہ کیا یہ اژدہا نے کیا کہا کیا جواب دیا آپ نے علی نے کہا کہ اس نے آ کے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے میری قوم میں جسے سردار بنایا تھا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے آج اس کا انتقال ہو گیا ہے ہم کیا کریں نہیں ہے ہم کیا کریں جانور بھی جانتے ہیں کہ رہبر بنانے کے لیے نمائندہ بنانے کے لیے علی کی اجازت شرط ہے یا علی آپ بتائیں ہم کیا کریں مولا نے کہا آج کے بعد تم اس قوم پر حکمران ہو رہبر ہو عزیزاً جب جانور بغیر علی کے کسی پر رہبر نہیں بناتے ضرور بھائی زبر محمد لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں جن سے نہ زبان نہ زمان نہ وقت کے کسی قید میں نہیں آ سکتے تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو دور رکھا جائے اور کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے صرف کو پہچانا جائے نجاتوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو دور رہنا ہے اب کتنی دور اسے جاننے کے لیے نزدیک کو پہلے دیکھ لے دور سمجھ میں آ جائے گا قرآن نے جو سب سے نزدیک جملہ استعمال کیا ہے وہ قیامت کے متعلق ہے ابھی آنے والی ہے فوراً آنے والی ہے جلدی آنے والی ہے قرآن نے کیا کہ ابھی آنے والی ہے فوراً آنے والی ہے جلدی آنے والی ہے قرآن نے جسے جلدی کہا جسے فوراً کہا اتنا زمانہ گزر گیا اتنا زمانہ گزر گیا ابھی تک قیامت نہیں آئی تو جسے نزدیک کہا ہے قرآن نے جسے نزدیک کہا ہے قرآن نے اتنی مدت گزر گئی قیامت نہیں آئی بس اندازہ کرو جب نزدیک کے لیے اتنی مدت کی ضرورت ہے تو جسے دور کہا ہو کتنی دور ہے نہیں کر سکتے ضرور ہے زبر محمد اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رشت کو رکھے اب جو نجاتیں ہیں مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں فرشت میں کیا کیا نجس ہے آپ جو نجس سمجھتے چلے جائیں وہ اہل بیت سے دور ہے یعنی اہل بیت جہاں ہے وہاں وہ نہیں
جہاں وہ ہے وہاں اہل بیت کی، اور ساری نجاستوں کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر لباس نجیس ہو جائے کیا کریں گے آپ؟ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پانی جیسے آپ کا تلوا نجیس ہو جائے پاک ہوگا، کس سے نہیں؟ پانی سے نہیں ہوگا، ہم مٹی سے ہوگا. اب وہ بولیے مٹی سے ہوگا. دیوار نجیس ہو جائے پانی سے، مٹی سے، سورج کی کرنوں سے. اور کوئی عین نجیس ہو، آپ جتنا پانی میں لائیے وہ جہاں جہاں جائے گا اور نجیس ہوتا چلا جائے گا. اب اتنے کا نجیس وہ ہے پاک کیجیے، ہوگا وہ پاک. لیکن وہی اگر چل کے رات ہو جائے، دن خراب آ جائے گا، نہیں کافر نہلاتے رہیے، آپ مٹی میں غوطہ دیتے رہیے، اسے سورج کی کرن میں لٹاتے رہیے، اسے پاک ہوگا. اسے پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. ہمیں ساتھ رہیے گا. لباس نجیس ہو جائے تو پانی سے پاک ہو سکتا ہے، تلوا نجیس ہو جائے تو مٹی سے پاک ہو سکتا ہے، دیوار نجیس ہو جائے تو سورج کی کرنوں سے پاک ہو سکتا ہے. اور اگر دل نجیس ہو، دل نجیس ہو تو پانی پیتے رہیے. آپ اتنا پینا مٹی کیا، اگر یوں بھی مٹی کھانا حرام ہے، لیکن مٹی کھا کے بھی دیکھ لیجیے آپ، سورج کی کرنوں میں منہ کو پاک کر کے بھی دیکھ لیجیے. دل نجیس ہو جائے تو نہ پانی سے پاک ہوگا، بولیے نہ مٹی سے پاک ہوگا، نہ سورج کی کرنوں سے پاک ہوگا، نہ پاک کرنا بھی ہے. کریں گے کیا؟ اگر دل نجیس ہو جائے تو بس ایک چیز ہے جو دل کو پاک کر سکتا ہے، وہ ہے محبت آل محمد. اگر علی اور آل علی کی محبت دل میں آ جائے تو دل پاک. اب ہم سے نہ پوچھئے گا کہ ہمارے بچے باپ کا نام بعد میں حسین پہلے کیسے کہتے تھے. ہم سے یہ سوال مت کیجئے گا، ہمیں بولنا نہیں آتا، لیکن تتلی زبان میں بھی حسین حسین کہتے ہیں کہ ان کی ماں کے دل کی طہارت ہے جو شیر کی شکل میں مل گئی. جتنی دیر آپ میرا ساتھ دیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. میں نے بتا دیا آج پورا میں تھکا ہوں، جتنا ساتھ آپ دیں گے وہ بھی صلوات کے ساتھ. صلوات اور جو نعرے حیدری لگاتے ہیں، یہ آپ کو سوچے گا ایک لگائے گا سب کو ثواب ملے گا. یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. آپ جان رہے ایک ہو رہا ہے، کسان آندولن چل رہا ہے، تو سارے کسان تو نعرہ نہیں لگاتے، نعرہ کچھ ہی لگاتے، کچھ آرام کرتے ہیں. لیکن امید سب کو ہے کہ اگر کام ہوگا تو سب کا ہوگا. ایسا ہے نا کہ کام ہوگا، اس لیے کہ حکومت تھوڑی دیکھ رہی ہے اس میں کس نے نعرہ لگایا کس نے نہیں لگایا. سبحان اللہ. بات ضائع نہیں ہو، حکومت ہی نہیں دیکھتی، اس لیے کام ہوگا تو سب کا. اس لیے حکومت کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس نعرے میں ایسی بات نہیں ہے. علی آپ سب کی آواز پہچانتا ہے. محمد والا محمد مجرے میں تشریف لے کے علی سے کہا کہ علی آج کوئی بھی آئے کرانے مت دے. آج نہیں علی دربار سے ایک صاحب آئے، نام نہیں لینا ضروری نہیں، چونکہ منبر ہے اس لیے کہ اہل بیت کا نام لیا جائے بس. بے شک. اس کے علاوہ کوئی لائق ہے نہیں کہ منبر سے ان کا نام لیا جائے، ہے نہیں. اور ان کا نام جہاں بھی لیا گیا ہے اور منبر نہ بنا ہے تو منبر بنوایا گیا ہے. منبر نہیں تھا تو منبر بنوایا گیا. اور اگر کوئی غلطی سے منبر پہ آ گیا ہے کسی جگہ پر تو وارثوں نے کہا اترو میرے باپ کے منبر سے، اترو میرے باپ کے منبر سے. کہیں یہ بھی کہا گیا ہے، امام سجاد نے خطبے میں کہا ہے دربار میں کہ ادھر لکڑی سے، کہا ادھر لکڑی کی ڈھیر سے، یہ کہہ کے امام نے بتا دیا
تب تھا اس وقت بھی اہل بیت. اب ہم پہ اعتراض مت کیجئے کہ ہم انہیں پڑھاتے ہیں. آپ کسی کو پڑھاتے نہیں ہیں. آپ ان سے جیسے لا دیجئے ہم مان لیں گے. ہمیں کوئی ایسی مخلوق لا دو جو آدم سے پہلے ہو. جتنے لاؤ گے وہ آدم کی اولاد ہوگی. جسے بھی کہو گے جسے بھی لاؤ گے وہ آدم کے بعد کی شخصیت ہوگی. جسے بھی لاؤ گے, میرا جملہ ضائع نہ ہو, آپ جسے بھی لائیے وہ آدم کے بعد کی مخلوق ہوگی. اہل بیت آدم سے پہلے. اور کبھی بھی موازنہ نہیں کیجیے گا. اللہ نے جب نبی کے منہ کو خلق کیا ہے تو انہیں کئی حجاب میں رکھا ہے. اور جو آخری حجاب تھا اسے حجاب شکر ہے, جس میں نور محمد 2000 سال تک رہا. کتنے سال تک؟ اور یہ بھی دنیاوی سال نہیں, لاہوتی سال ہے. اور لاہوتی سال آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کا ایک سال یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. آپ کیلکولیٹر کے حساب سے لگا لیجئے کہ کتنے سال تک نور محمدی سجدہ شکر میں رہا. اور میرا ساتھ دیجئے گا, 2000 سال نور محمدی نے سجدہ کیا. سجدے سے سر اٹھایا, جیسے ہی سر اٹھایا پیشانی محمد پر پسینے کے قطرات نظر آئے. اللہ نے کہا میرے محمد, میرے حبیب, تو بندہ ہو کہ اتنا عظیم بنا, میں تیرا خالق ہوں. تو بندہ ہو کہ اتنا عظیم بنا کہ تو نے 2000 سال تک سجدہ کیا, اور اتنا سجدہ کیا کہ تیرے پیشانی پر قطرات آگے پسینے تھے. میں خالق ہو کہ تمہیں اس پسینے کا جزا دینا چاہتا ہوں. جزا دینے والا کون ہے؟ بولیے یہ کسے رہا ہے؟ محمد. اب جزا کا نہ جواب کل تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک ہوگا. کب پیغمبر میرا حبیب تم نے سجدہ کیا, تیرے پیشانی پر پسینے کے قطرات, میں اتنی جزا دوں گا, اس پسینے کے قطرات کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے ساتھ رہیے گا, پسینے کے قطرات کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. پسینے کا ہر قطرہ گرے گا اور ہر قطرے سے میں ایک نبی بناؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا, تمہارے پیشانی سے پسینے کے قطرات گریں گے, میں ہر قطرے سے ایک نبی. پیشانی محمد سے قطرات گرتے گئے, کبھی آدم بنے, کبھی ابراہیم بنے, کبھی موسیٰ بنے, کبھی عیسیٰ. مسلمانوں یہ مت کہو کہ ہم اصحاب سے بڑھا دیتے ہیں, علی وہ ہے جو انبیاء سے بھی افضل ہے. یہاں اتنے لوگ ہیں, گرمی ہے نا, پسینہ آ رہا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے, کوئی اہمیت ہے؟ بولیے, پسینہ بینک کے سنا ہے آپ نے؟ یہاں پسینہ جمع کیا جائے, بتائیں جواب دیں. نہیں, بلڈ بینک کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا؟ جمع کیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. کیوں؟ قیمتی ہے, عظیم ہے. میرے ساتھ آپ دیجیے گا, قیمتی ہے, عظیم ہے, بچا کے رکھا جاتا ہے. کسی کو بھی بچا سکتا ہے, کسی کو بچا. ہم مسلمانوں, میں نے روایت میں دیکھا محمد کی پیشانی کے پسینے کے قطرات گرتے رہے, نبی بنتے رہے. اب جملہ سنبھالیے گا, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, پسینے محمد کا نام. ذرا سمجھدار ہوئیگا, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, پسینے محمد کا نام. علی, فاطمہ, حضرت سارے نعرے دھیرے سے لگا لیا کرو, لیکن دشمنان اہل بیت پر لانا کے نعرہ دھیرے سے لگایا کرو. یہی ہماری پہچان ہے, یہی ہماری بخشائش ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ وہ عمل ہے جس سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں, جس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں.
وہ دور ختم ہو گیا کہ ہم لوگ دیوار میں چنوائے جاتے رہے. اب وہ مستی ختم ہو گیا. اب ضرورت یہ ہے کہ حق بولا جائے, زمانے کو بتایا جائے. اور یہ ایام جو اب اسی کی بہترین مثال ہے. یا ایام فاطمی آج سے 20 سال پہلے تھا, یہ اس تاریخیں تھی لیکن اس انداز سے نہیں تھا. کیوں آج ضرورت پڑی؟ وہ یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حسین کیا مناتے ہیں, کب آئے. اب آئی بات, ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں, ہم غم بھی مناتے ہیں. خوشیاں بھی مناتے ہیں, وہ عید ہے. تو عید میں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو عید میں سارے ساتھ ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ سب وہ بھی ہمارے لیے لائق احترام روز ہے, لیکن سب شامل ہیں. لیکن ہماری ایک الگ پہچان ہے, ایک ہماری الگ عید ہے جس میں صرف اور صرف ہم ہیں, صرف ہم ہیں, جس کو عید الغدیر کہتے ہیں. تو خوشیاں ہماری الگ ہو گئی تھی, ہماری پہچان ہو گئی تھی. غم میں جو حسین کے نام پہ تھا وہ بھی آ گئے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ حسین کے قاتل پہ لعنت. کیا ساتھ رہے گا, حسین کے قاتل پہ لعنت, حسین کے قاتل پہ لعنت. وہ بھی کہتے تھے. ہم نے کہا کوئی ہماری پہچان تو ہو, وہ ہمارا تک ساتھ رہے. لیکن جیسے ہی ہم نے آ کے کہا زہرا کے قاتل پہ لعنت, یہ خاموشی بتاتی ہے کہ وہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں, آج ضرورت ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ رسول کی بیٹی کا قاتل کون. دنیا والا تم تک کچھ نہیں چاہتے, لیکن کم سے کم اتنا اجر تو دے دو رسول کو کہ ان کی بیٹی کے قاتل پہ لعنت تو بھیج دو. پر دشمنان زہرا لعنت. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے احترام میں ہمیں کوئی بھی, لیکن خبردار ان کو ان سبب ملائیے. ہم آپ جو جسے مانیے, ہم کیا منع کرتے ہیں. یہاں ہم بھی ہیں, ہم میں بھی کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو صرف علی کو مانتا ہے, علی والا کو مانتا ہے. آپ مانی جسے ماننا ہے, آپ مانی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان سے مت ٹکرائیے. ایک دلیل دے دو. آج بڑے بھائی ہمارے ہیں, ان کے 4 امام ہیں, 4 فیصلے ہیں. جانتے مالکی صاحب نے اور حنفی, احمد بن حنبل نام سنا ہے, ان کے 4تھے امام, بہت بڑی شخصیت ہے, امام ہے, امام مانتے ہیں ان کے امام, وہ امام. لیکن یاد رکھیے وہ امام اور ہمارے امام میں کبھی موازنہ مت کیجیے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں, آپ کے امام کا ہم چلیے حنبل امام, حنفیہ امام, ابو حنیفہ امام, شافعی امام, اور ادھر اپنی کرتے ہیں بخاری امام, مسلم امام. لیکن فرق ہے, آپ کے سارے امام تھے, آپ کے امام تھے, ہمارے امام ہیں. اپنے والد سے پوچھا کہ والد ذرا میں لکھوا دیجیے کہ اصحاب میں کون کس درجے پر ہے. اپنے والد سے احمد کہہ رہے کہ آپ لکھوا دیں کہ اصحاب میں کون کس درجے پر ہے. قلم اور کاغذ آ گیا, لکھوانے لگے. 1 نمبر فلاں, 2 نمبر فلاں, تعداد 20 تک ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ احمد سے اب برداشت نہیں ہوا. کہا بابا ایک بات پوچھوں, کہا پوچھوں. کہا
بغض علی کی کوئی حق بھی ہے یا نہیں؟ بغض علی کی کوئی حق بھی ہے یا کیا ہوا کہ 20 نام لکھا دیا اب تک علی کا نام؟ اب تک علی روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حنبل نے احمد کے گردے پر ایک ہاتھ مار کے کہا چپ، تم نے اصحاب کو پوچھا تھا، تم نے اصحاب کا پوچھا تھا، علی اہل بیت سے ہے، ان کے مقابلے میں کسی کو تلاش مت کیجئے، آپ تھک کے چور ہو جائیے گا، کوئی ملے گا نہیں، کوئی ملے گا نہیں، آپ تم ڈھونڈی چلیے، ہمارے پاس میں بھی ایک دو نظر آ جائیں گے، مالک اشتر نام سنا ہے، ان کو بھی ایک دن شوق ہو گیا تھا علی کے برابر، کیا کہنا، تاریخ میں جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں، ذرا گیل لیا جائے ہم نے کتنے کو مارا، علی نے کتنے کو مارا، یہی ہے نا مالک اشتر، چلے گئے میدان میں گننے لگے، پہلا سوال مالک سے، مالک پتہ کیسے چلے گا تم نے کسے مارا، علی نے کسے مارا، کیا میزان ہے آپ کا کہ آپ جا کے مقتل میں تلاش کریں گے کہ کسے علی نے مارا، کسے آپ نے مارا؟ مالک نے کہا میں عادل علی کا ماننے والا ہوں، میں دیکھتا چلا جاؤں گا جو دو حصے میں برابر، وہ میرے مولا نے، جو جہاں سے کٹے گا وہ میرا، گنتے چلے گئے، 1 2 3 4 5 100، علی نے 100 مارا، اب اپنی باری آ گئی، گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 99، 99 انسان ہے نا، کاش ایک اور کیا ہو جاتا علی کے، کاش ایک جملہ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، کاش ایک اور مان لیتا تو آج علی کے، یہ سوچ کے میدان پہ لوٹ رہے ہیں، علی نے دیکھا مالک اشتر ایک اور، مالک ایک اور، امام کہتے ہی اسے جو ذہن، مالک ایک اور، اب تو مولا خطا ہوگی، کیا مالک کی بات کر دوں، تم نے مارے، ہم نے بھی مارے، لیکن تمہارے سامنے جو آیا تم مارتے چلے گئے، تمہارے سامنے جو آیا تم مارتے چلے گئے، میری تلوار نے 70 نسلوں کو دیکھا، میرا جملہ ضائع نہیں ہو، یہ نہیں کہا میں نے دیکھا، نہیں یہ نہیں کہا علی نے کہ میں نے دیکھا، میری تلوار نے 70 نسلیں، یعنی جو علی سے مس ہو جائے وہ 70 نسلیں پہچان، میری تلوار نے 70 نسلیں دیکھی، ایک بھی اس میں مومن تھا تو میری تلوار نے چھوڑ، اب ایک بات کہہ دوں، جنت میں علی لے جائیں گے، بولیے میرا ساتھ یہ، آپ کا یہ عقیدہ ہے جنت میں علی لے جائیں گے، جنت میں علی کو کیوں تکلیف دیں گے آپ، جنت میں ہم آپ کو لے چلیں گے، آپ دوسروں کو لے چلیں، دلیل دیتا ہوں دلیل، آپ دوسروں کو لے کے جائیں گے، دلیل سنیے گا، جب تلوار اس لائق ہو جائے، جب تلوار اس لائق ہو جائے کہ 70 نسلوں میں ایک مومن ہو تو 69 نسلوں کو جنت میں پہنچ، بولیے 70 نسلوں میں ایک مومن، یہ 69 نسلوں کو اس تلوار نے چھوڑ دیا نا، اس تلوار نے چھوڑ دیا نا، اس تلوار نے چھوڑ دیا نا، تو جو تلوار اس عظمت کی ہو جائے کہ وہ 70 نسلوں کو بخشا سکتی ہے، تو علی کا ذاکر، علی کا وفادار، علی کا چاہنے والا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلوان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، دلیل کی میں بات نہیں کرتا، وہ لوگ چوراہے پہ بیٹھے ہوئے گھر بنا رہے، گھر بنا رہے، کیا کہنا، کیا دلیل ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا کر رہے؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور جو آئی ہیں وہ کوئی معمولی شخص کرتی ہے، ہارون کی بیوی ہے، ہارون کی بیوی ہے، اچھا گھر بنا رہے ہو، بیچو گے؟ کیا بنا ہی رہا ہوں بیچنے کے لیے، یہ کہتے قیامت تک کے لیے ایک بات بتا دی،
جو علی والے وہ جنت بھیجتے ہیں، جنت بھیجتے ہیں۔ چلیے بیچو گے زبیدہ تک بیچو گے؟ ہاں کیوں نہیں، قیمت تو دو۔ ایک شرط ہے قیمت ہے، ایک شرط ہے قیمت ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو میرے مولا کی محبت۔ زبیدہ نے کہا تم سمجھتے ہو تمہارے لیے آئی ہوں؟ کیا کہنا میں تمہیں بہلول سمجھ کے تھوڑی آئی ہوں، میں تمہارے پاس غلام علی تو دو درہم دے دو، 2 درہم دے دیا۔ اب یہاں دو بات کہہ دوں، بہلول جنت بنا رہے تھے اور جنت بانٹ رہے تھے۔ بہلول تو چلی پوچھے گا کیا بہلول تمہارے سامنے جنت بنی تھی کیا؟ یا تو یہ آپ کہیں کہ بہلول کے سامنے جنت بنی تھی، یہ گھر آپ لے لیجئے، یہ گھر آپ لے لیجئے، یہ گھر آپ لے لیجئے، یا پھر ان کی جیب میں کوئی نسخہ علی نے دیا تھا کہ میں فلاں کا نام ہے جنت میں تم دے سکتے ہو۔ بات ہے نہیں، یہ دو بات میں ایک ہی بات ہوگی، یا تو خود جنت بناتے ہوئے دیکھا ہے یا علی نے کوئی نسخہ دیا ہے، علی نے نسخہ ہی بتایا تھا، بہلول چہرہ دیکھتے چلے جانا۔ کس لیے؟ جنت خریدنے۔ دنیا بہلول کو بیوقوف کہتی تھی نا، جتنا علی کی محبت میں کوئی دانا ہوتا چلا گیا دنیا اسے ہی اچھا جنت لے گئے وہ پاگل۔ مثال دے رہا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا ہارون کو تم آ گئے تھے، لیکن ہارون نے کہا مجھے بھی دلوا دو، ہارون نے کہا مجھے بھی دلوا دو۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ ہارون بھی جانتا تھا کہ بہلول اگر دے دے میں تھوڑی بہلول جنت بانٹ رہا ہوں، کہا بانٹ نہیں رہا بیچ رہا ہوں، بانٹ نہیں رہا بیچ رہا ہوں۔ تو ہماری جنت کی ایک قیمت ہے، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میرے مولا کی محبت۔ کہا وہ تو ہے ہی، یہ ہے ہی، بہت سے چہروں سے نقاب ہٹا دیتے ہیں، یہ ہے ہی۔ ہم کس سے بات کریں؟ ہم بھی تو مانتے ہیں، یہ ہم بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے ماننے کا معیار کیا ہے۔ ہم صرف اور صرف مانتے ہیں۔ کیا کہنا سبحان اللہ، وہ تو ہے قیمت ہو آدھی سلطنت۔ کیا کہا؟ لوگ تمہیں پاگل صحیح کہتے ہیں، کل 2 درہم دیا، آج بہلول نے جواب دیا ہارون تو کیوں آیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ کیا ہوا؟ تو بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ تو بیان کرے گا یا میں بیان کروں گا؟ کیا کہ رات کو تم نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کیا وہ سن لیجئے کہ روز محشر ہے، افرا تفری کا عالم ہے۔ ہارون نے زبیدہ کو دیکھا، زبیدہ آگے آگے پیچھے پیچھے ہارون، زبیدہ تیزی سے، یہ بھی تیزی سے، زبیدہ ایک محل میں داخل ہوئی، یہ بھی داخل ہونا چاہتے تھے، روک دیے گئے۔ ہاں تو آشا کو روک دیا گیا، تو تیور کیا ہوں گے آپ تصور کیجئے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ حضور آپ پوچھو، اس میں نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زبیدہ کا محل ہے، زبیدہ کا محل ہے جو بہلول سے خریدا ہے، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ پٹنے کی عادت تو ہوتی ہے بادشاہ کو، ہمیں نہیں پہچانتے، یہ ہمیں کہاں آنکھ کھل گئی۔ بستر خالی دیکھا، تھوڑی دیر بعد زبیدہ آئی، کہاں تھی؟ جواب تاریخ نے لکھا ہے، کہاں تھی؟ پلٹ کے زبیدہ نے کہا دیکھ کے بھی پوچھ رہے ہو؟ دروگ ہے تو محمد والے اب آئے ہیں کہاں آدھی سلطنت، اور یائے ہارون کاش آدھی سلطنت دے کے جنت لے لیتا۔
لیکن رسول تم میں اس میں فرق یہ ہے کہ اس نے میری بات پر یقین کیا اور وہ یقین کی بنا پر اس نے وہ محل خریدا. تو دیکھ کے آیا ہے تب آیا ہے. ہو جاتے کہ دنیا ان کا جواب نہیں لا سکتی. بس ان کے دروں سے وابستہ ہونا آپ کا کام. پھر آپ کیا بنو گے یہ ان کا کام. آپ در پہ آئیے تو ادھر پہ آئیے تو دیکھیے بات کر دیکھیں ادھر پہ آ کر کے بتائیے گا. بس ادھر پہ آ کر کے جو آیا وہ توڑ دیا گیا. نہیں بن گیا. ادھر پہ جتنا جھکو گے اتنا کیا کہنا اتنا بلند کر جا. میں ایک بات اپنے پہ کہہ کے آپ کو جواب تمام کر دوں. ہم لوگ ہماری اوقات کیا ہے کچھ نہیں. تو اس لباس نے ہمیں اس قابل بنا دیا. سبحان اللہ. یہ لباس اہل بیت کا لباس ہے اور اس لباس نے ہمیں لائق بنا دیا. اور بطول کی نظر عنایت نے ہمیں بولنا سکھا دیا. یہ تو ضرور سے جب بلوا سکتے ہیں تو انسانوں سے بلوا سکتے ہیں. اور یہ لباس کیا ہمارے علماء جب ہم پڑھ لیتے ہیں. میں یونیورسٹی سے آیا ہوں تو میں دونوں کے معلومات میں رہا ہوں. ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں نا اب پہل گیا نا تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ چھپ کے ہمیں سلام کریں. میں جلدی سے بات پورا میں ایک پیغام دے رہا ہوں سب کو. ہم بے وقوف ہیں جتنی اگر یہ سوچتے کہ لوگ ہمیں سلام کریں اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے اس سے بڑا چالاک کوئی ہے نہیں. کوئی سلام کر رہا ہے کوئی سلام کر رہا ہے کوئی اس سے بڑا چالاک ہے نہیں. ارے 70 میں 69 وہ لے گیا ایک ہی بات دنیا ایک ہی آپ اب ایک کے لیے اتنا پریشان ہے. اب آپ سنبھال رہے ہیں وہ 69 سلام کر کے لیے چلا جا رہا ہے. وہ بھیجا پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں. اب ہم ہمارے علماء بھی معاف کیجیے گا. میں باتیں کہتی ہوں میں وہ بات کہتا ہوں کہ تجربے کا ذکر. ہمارے علماء آئے ایمان پڑھایا چل دیے کہ لازم ہے کہ عوام سے ملیں ان کی خیریت پوچھیں کون کس حال میں ہے وہ جانیں. یہ ہماری علماء کی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بات علماء سے کہیے. آپ کا فیصلہ کورٹ کرتا ہے. جج کے پاس جاتے ہو فیصلہ لے کر. تمہارے عالم سے بڑا جج ہے. بولیے آپ نے عالم نہیں سمجھا تو ہمارے علماء پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اور کہیں کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو وہ لوگ یہ کرنے لگتے ہیں. اب ایک بات میں آپ سے کہہ دوں اور آپ اجازت کو معاف کر دوں. مملکت اسلامی کا سربراہ علی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں نا. چلیے مسلم بات چوتھا خلیفہ مملکت اسلامی کا سربراہ مملکت اسلامی کا خلیفہ علی ابن ابی طالب. اور بات آپ کو ذہن آ گئی نا. ایک دکان ہے جو معمولی کھجور بیچنے والے کی ہے. بولیے ہم تو کچھ ہو جاتے ہیں تو بھائی سے ملنے نہیں جاتے. باپ آ جائے تو نظریں چرانے لگتے ہیں. جی مملکت اسلامی کا سربراہ تمر کی دکان پر خرمے کی دکان پر میزم کی خیریت پوچھنے جا رہا ہے. ایسا نہیں سنے گا کہ خرمے کی دکان پر میزم کی خیریت پوچھنے علی جا کے بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا علی اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتا. میزم بھی کتنے سے نہیں تھے علی سے کتنے سے نہیں تھے. آدمی بڑا آ جائے تو چہرے پر ہم لوگ کے
زبان میں لغت ہونے لگتی ہے. اب یہاں پر مجسٹریٹ آ جائے, بولیے ایم ایل اے ایم پی, کہیں کوئی چیف منسٹر اور آگے بڑھے پہ آ جائے تو زبان کتنے فری تھے پیغمبر علی سے کہ آبادی یا علی اگر موقع ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, میں کام نپٹا لوں. بھائی کی زبان میں, بھائی کی زبان میں, مولا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, میں کام نپٹا کے آ جاتا ہوں. علی نے اپنی کو سمجھا, سب چلیے علی, اب میں جملہ آپ کے حوالے بیٹھے. ایک آ گیا علی کچھ سب میں, علی نے خورمے دیے, اس نے ایک سکہ دیا, علی نے رکھ دیا, وہ چل پڑا. سبحان اللہ. بولی کہ خورما دے رہا, مسکرا رہا ہے, کہا علی کو ہم نے دھوکہ دے دیا. آج علی کو ہم نے دھوکہ دے دیا. علی کو ہم نے دھوکہ دے دیا. کھوٹا سکہ دے کے خورما لے گیا. ہوگی بات, تھوڑی دیر میں بھی سب آئے. علی دیکھا بھی سب نے ایک مستری آیا تھا, میں نے تمہارے خورمے بیچے ہیں اور جو پیسہ ہے وہ ڈرور میں رکھ دیا ہے, دیکھ لو. مولا یہ کیا بات ہے, کہا نہیں یہ سب دیکھو, تجارت کا پہلا سبق دے رہا ہوں, دیکھو. تاریخ کہتی ہے بند کرو, کھولا فوراً بند کر دیا, ہنس پڑے. دیکھا اور ہنس پڑے. علی کیا یہ سب کیا بات ہے, کہا مولا لوگ اب تک آپ کو نہ پہچان سکے. علی ابھی مولا تو بھی تھے کہ وہ آ گیا. یا علی آپ سے بہت بعید تھا, کیا ہوا؟ خورمے میں کیڑے ہیں. خورمے میں کیڑے ہیں. علی نے کوئی بات, خورما واپس کرو, لے جاؤ. میں آپ میں تھا. علی نے خورما لیا, سکہ دیا. اب خورما کو رکھ کے علی کہتے ہیں صاحب اس کی قیمت میں ادا کرتا ہوں, آؤ بیٹھ کے کھائے لیتے ہیں. اس کی قیمت میں برداشت کر دوں گا, آؤ بیٹھ کے کھائے لیتے ہیں. خود بھی کھائے, سب کو بھی کھلایا, اسے بھی کھایا, تو بھی کھا. اب آپ میرے ساتھ دیجیے گا, وہ تم بھی کھا. وہ علی کو دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے, ہاتھ میں خورما ہے, تھر تھر کانپ بھی رہا ہے. خورمے میں لیکن یہ بھی تھے علی کھا رہے ہیں, مزے سے کھا رہے ہیں, یہ سب کھا رہے ہیں, مزے سے کھا رہے ہیں. اب بولا لڑتے ہوئے خورما کھولا, کیڑے نظر نہیں آئے, منہ میں رکھا, چبایا, چیخ پڑا. یا علی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بہتر خورما نہیں کھایا, اس سے بہتر خورما میں نے نہیں کھایا تھا. میسم ہنس پڑے. علی نے کہا میسم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں, سن جتنے بھی علی سے بغض رکھا, جتنے بھی علی سے بغض رکھا, دنیا میں بھی گرے, مرنے کے بعد بھی گرے. یہ ایام تو یوں ایام فاطمی کے نام سے منسوب ہے. یہ ساری فضیلتیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں جو اپنے آپ ورنہ ہماری اوقات کیا کہ ہم علی کی فضیلت بیان کریں. علی کی فضیلت یا علی کو یا تو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. واقعہ آپ نے سنا ہے ایک مسجد جو گزر گئے, کسی کا کرا جا رہا ہے, کسی کا فرا جا رہا ہے, کسی کا پدر حسن جا رہا ہے, کسی کا داماد رسول جا رہا ہے, داماد رسول جا رہا ہے, شوہر رسول جا رہا ہے. وہیں سلمان نے کہا میں نے نہیں پہچانا. وہ دوڑے, یا رسول اللہ جتنے سلمان بن علی بیت کہا ہے وہ اس نے علی کو نہیں پہچانا, بلا لیا. یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا مسلمانوں نے, سلمان نے کہا درد سے علی گزرے کہ میں نے نہیں پہچانا. اب سلمان نے بھی انداز بدل دیا, کہا خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا, خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا. یا رسول اللہ آپ خود فرما چکے ہیں کہ علی کو کوئی نہیں پہچانتا. اب نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول, میں کیسے کہہ دیتا کہ میں نے علی کو پہچانا. یہ جتنی فضیلتیں آپ نے سنی, نہ کسی میں طاقت ہے کہ علی کی فضیلت کو بیان کر سکے.
ساری فضیلتیں علی کی، ساری فضیلتیں علی کی. اور یہ کس کا کفو ہے؟ بولیے اگر علی نہ ہوتے، کیا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو. یعنی علی کو پہچاننا ہے تو بطول کو پہچاننا ہوگا، بطول کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچاننا ہوگا. یہ دونوں وہ ہیں کہ جب دنیا انہیں پہچان لے تو کہتی نظر آئے کہ ہم خادم اہل بیت ہیں، ہم ان کے خادم ہیں. یہ علی، یہ فاطمہ. اب ایک سوال ہے، آپ بیٹھے آپ ایک نظر میں ایک عالم ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم 10 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، مر جا رہے ہیں، اب ہم سب گھبرا کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ آپ ہمیں دیکھ کیوں کھڑے ہوئے؟ عالم کہتا ہوں آپ نے کہا میں ہمارے تو ہم نے عالم کا کتنے احترام کیا، وجہ کتنے احترام کیا، ہمارے بہت عظیم اور ساری بات دیر مانی نا. اب آپ بتائیے کہ ایک گھر میں علی بھی ہو فاطمہ بھی، ابھی میں رسول کی بات نہیں کرتا، رسول کی بات اپنے علی ہو فاطمہ ہو، تو پوری کائنات مدد کے لیے جسے پکارتا ہے اسے علی کہتے ہیں. پوری مخلوق خدا مدد کے لیے جسے پکارے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جسے آواز دے اسے سیدنا. اور عرض کروں آپ آئی تو عورت کی 3 مراحل ہیں، جب میں پڑھایا درمیانی 3 مراحل ہیں جس سے عورت قبول ہو کے ایک عورت مکمل ہوتی ہے. وہ تو دوسروں کی ماں تو سب بن جاتی ہیں، دوسروں کی ماں بننا کہ دوسروں کی ماں لیکن اپنی ماں بنا. اور اب اس کے لیے کہ اور جو پہلے بیٹی ہوتی ہے، بعد میں بیٹی بنتی ہے، بعد میں ماں بنتی ہے. بیٹی کے لیے جو بیٹی کیا ہے، رحمت پروردگار ہے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی نعمت کا حساب بولیے حساب ہوگا. رحمت کے آج کی دنیا بیٹی سے کیوں گھر آتی ہے بھائی؟ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ رحمت ہے جس کا کوئی حساب. چلیے، اور بیٹی کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے. یہ جب زوجہ بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے. آپ دیکھیے گا، شوہر کے لیے نصف ایمان ہے. جب ماں بنتی ہے تو یہ قدموں کے نیچے جنت ہے. بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو نصف ایمان. ماں بن جائے تو بچوں کے لیے جنت. زہرا کو اسی میں توڑ لو. بیٹی رحمت، بیٹی رحمت، بیٹی رحمت، بیٹی رحمت. کس کی رحمت؟ جو کائنات کا رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں. اگر محمد کے لیے رحمت ہو. بیوی نصف ایمان ہوتی ہے، بیوی نصف ایمان ہوتی ہے، بیوی نصف ایمان ہوتی ہے. کس کی نصف ایمان؟ جو کل ایمان ہو، جو کل ایمان ہو. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کس کی جنت؟ جو خود جوانان جنت کا پہلی مجلس خدا نے توفیق عطا کی کہ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اتنی ممبر کی دے رہے ہم لوگ بولنا نہیں جانتے، لیکن یاد رکھیے گا سدھو آج دین کے غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. بڑی مظلومہ بھی بڑی مظلومہ. ایک روایت میں نے دیکھا تھا، جب وہ پایا ہے
ایگزیکٹلی امام پاک کے مسائل فاطمہ بیان کر رہا تھا. یہ ہماری شہرات میں کیا کیا ظلم دکھائے گئے. ہماری شہزادی کو تماچے نہیں مارے گئے اور کربلا میں کہتے ہیں کہ سکینہ کو تماچے لیں گے. ایک 50 سال پہلے رسول کی بیٹی کو تماچا مارا. ایگزیکٹلی مسائل پڑھ رہا تھا, مسائل میں بہت کریا ہوا, سب چپ ہو گئے, ایک انسان چپ نہیں ہو رہا تھا. لوگ اس کے پاس گئے, خدا تمہیں صبر دے, فاطمہ بیوی کے غم میں رونا ثواب ہے. اس نے ایک جملہ کہا, عالم تھے کہ عالم میں رو تو رہا ہوں لیکن آپ جاننا چاہیں گے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. کیا ہوا؟ کیا کچھ روز پہلے میرے اپنے بیوی میں کوئی اختلاف ہو گیا. سنو گیا, میں نے غصے کے عالم میں اپنے بیوی کو ایک تماچا مار دیا. تماچا مار دیا. جب مار رہا تھا تو میرا ایک بیٹا تھا جو دیکھ رہا تھا. جب اس کے بعد مجھے احساس ہوا, میں نے معافی مانگی, لیکن بیٹی نے جیسے ہی مجھے دیکھا نا تو اماں کو مخاطب کیا کہ اماں کیا بابا بھی مارنے آ گئے؟ بابا پھر مارنے آ گئے؟ اماں میں بابا سے بات نہ کروں گا اس لیے کہ اس نے آپ کو تماچا مارا ہے. اور اماں میں نے دیکھا ہے کہ 3 دن سے آپ ہمیں جب دیکھتی تھی تو اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا تھا تمہیں مارنے کو منع نہیں کرتی, جب چاہو مار لینا, لیکن اتنا خیال رکھنا جب میرا بیٹا ہو تو اس کے سامنے نہ مارنا. اس لیے کہ 3 دن ہو گئے میں نے بچے کو چہرہ نہیں دکھایا. یہی روایت ہم نے دیکھی. سیدہ جب حسن آتے تھے بازوؤں پر چادر ڈال لیا کرتی تھی. کیا پر کو یہ منظر آنا یاد آیا. عزیزوں میں نے ایک روایت دیکھی, میرا مولا تو مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا, ایک گلی سے نہیں جاتا. حسین نے پوچھا تھا بھیا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ بھیا نہیں جاتا, اس گلی کے نکڑ پہ ایک فلاں شخص کا گھر ہے, جب اس کا گھر دیکھتا ہوں تو وہ شخص یاد آ جاتا ہے جس نے میری ماں کو تماچے مارے تھے. میں کہتا مولا حسن آپ نے وہ گلی چھوڑ دی جہاں ماں کو آئے سجاد کیا کرے, کربلا سے کوفہ تماچے کھاتے ہوئے کبھی ماں کو دیکھا کبھی بہن کو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم حسین میں. مولا اس گلی میں نہیں جاتے تھے جس گلی میں وہ ملعون رہا کرتا تھا جس نے سیدہ کو تماچے مارے تھے. دل بھر آتا ہے کہ بیوی کو تماچے مارے گئے. ایک روایت اور پڑھ دوں, اس سے سخت روایت ہے, تماچے نہیں. ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محسن کی شہادت کیسے ہوئی جانتے ہو عزیزوں؟ ذہبی اپنی کتاب میں ترجیحات کے درمیان کس کا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جب علی کو لے جایا جانے لگا تو سیدہ آگے بڑھی, علی کے پٹکے کو تھاما, کہا ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی. جانو گے ابو ذہبی کیا کہتا ہے؟ ذہبی نے اس مظلوم کا نام لکھا ہے, جسے دیکھنا ہے وہ کتاب میں دیکھ لے, اس کے نام میں نہیں لیتا. روایت کہتے اس نے پڑھ کے اپنے قدم سے شکر فاطمہ پر مار کیا کہ سیدہ نے آواز دی اسما دورو میرا موسے مارا گیا, اے اسما میرا موسے.
تھی، آگ کی لپیٹ 1 کلو تک پہنچی، کیلیں سرخ ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ ادھر سے 60 مسلمان دھکا دے رہے تھے، ادھر سے زہرا تنہا۔ ہائے زہرا کیا کرے، ایک مرتبہ زہرا گری، زہرا پہ در گرا، در پہ یہ مسلمان کیلوں نے پتلیوں کو زخمی کیا۔ زہرا کہتی رہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی آنے والا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہم سب کی اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں سچا عزاداران امام حسین بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غلامان زہرا بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ بطول ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں بھی بطول کے عزادار ہوں ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور آج بھی جہاں بھی بطول کے غدار ہوں ان پہ لعنت عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کے مقدر میں بقی کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما، روز محشر شہدادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔